الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما ولكن نورث علما فمن أخذه فقد أخذ حدا وافرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا. معزز حاضرین کرام، مسلمان بھائیو، الحمدللہ یہ ہمارا اجتماع آپ کے علاقے کے اس عظیم دینی ادارے کے فارغ ہونے والے طلباء کرام کی دستار بندی کے موقع پر منعقد ہوا ہے۔ بھائیو، اس دنیا کے جہان میں انسان کی ہمیشہ ایک جستجو رہی ہے کہ کچھ حاصل کرے۔ حاصل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کھینچ کے اپنی طرف لائے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو پیدا ہوا ہوتا ہے تازہ، رو رہا ہوتا ہے، جب ماں اسے دودھ پلاتی ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو دودھ سے ہٹا کر دور کریں تو پھر رونے لگتا ہے۔ جب اس کے قریب دودھ پہنچا دیں، ماں اس کو پھر سے دودھ پلانے لگے تو خاموش۔ اتنے چھوٹے بچے کو جو آج پیدا ہوا ہے اس کی کوشش بھی یہی ہے کہ کچھ حاصل ہو۔ تو ہم انسان اس بچپن کے دور سے گزر کر مرحلہ وار بڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو اس زندگی کے مراحل عموماً اکثر و بیشتر ہمارے والدین کے ذمہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جو دنیا میں نعمت ملتی ہے سب سے بڑی نعمت اولاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا انسان کے اوپر واجب ہے۔ تو فرمایا کہ اولاد کے متعلق ہمارے 3 حق ہیں، اگر وہ حق ہم ادا کریں گے تو رب سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں اولاد کی شکل میں نعمت عطا کی ہے اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب آپ میری نعمت پہ میرا شکریہ ادا کرو گے تو فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ لوگ میری دی ہوئی نعمتوں پہ میرا شکریہ ادا کریں گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ اور برکت کروں گا۔ تو رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی، فرمایا کہ اولاد کے والدین کو اوپر 3 حق ہوتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھا جائے۔ جب بچہ پیدا ہو تو پہلے دن نہیں تو 7ویں دن تک اس کا نام رکھا جائے۔ فرمایا کہ اچھا سا نام رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاسماء اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، سب سے پیارے ناموں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو پسند ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام ہیں۔
اس قسم کے نام رکھیں، انبیاء کے نام رکھیں، صحابہ کے نام رکھیں، ایسے خوبصورت نام رکھیں جو دین، اسلام اور شریعت کے موافق اور مطابق ہوں۔ پہلا حق یہ، پھر بچہ جب بڑا ہونے لگتا ہے تو دوسرا حق اس بچے کا یہ ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ عزیز دوستو، جیسے ہی بچہ، میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ ہمارے گھروں میں جو رسم و رواج پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ ماں بچے کو گود میں لیے ہوتی ہے، جب بچے کو سلانے لگتی ہے تو اس کو اللہ کے نام کی لوری دیتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے بچے کے اوپر۔ نتیجہ یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ تھک جائے یا رونے لگے تو ماں اس کو گود میں لے کر اللہ اللہ کرتی ہے اور بچہ آرام سے سو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ رب سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے سکونت اور رحمت نازل ہوگی، اور رحمت ہوگی، شیطان بھاگ جائے گا تو بچہ سکون سے سوئے گا۔ یہ تربیت کا پہلا قدم جو مائیں ہمارے ہاں ادا کرتی ہیں۔ اس کے بعد جیسے بچے کو دودھ پلائے گی تو بسم اللہ کر کے اس کو دودھ دے گی، جیسے بچے کو کوئی چیز کھلائے گی تو بسم اللہ کر کے کھلائے گی، اس طرح اللہ کا نام بچے کے قدم قدم پہ اٹھاتی رہے گی۔ یہ ماؤں کا ایک طریقہ اور وتیرہ ہوتا تھا جب ہماری مائیں دیندار ہوا کرتی تھیں۔ اب بھی ہم رب سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے پورے معاشرے کو، خصوصاً ہماری ماؤں کو دین کی تربیت اور تعلیم اور دینی اخلاق نصیب فرمائے، کیونکہ یہ نئے پیدا ہونے والے بچے سب کے سب ان کی ہی ہاتھوں میں تربیت پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، والد کے پاس بچہ چند منٹ روزانہ، چند گھنٹے 24 گھنٹوں میں، اور ایسا سمجھیں کہ پورے ہفتے بھر میں کوئی ایک دن مشکل سے والد کے پاس ہوگا، باقی ماں کے پاس ہوتا ہے۔ مائیں جب ہمارے پاس دین اور اخلاق کا ایک نمونہ ہوا کرتی تھیں، مائیں صبح کو اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھیں، مائیں کھانے پکانے پہ، مطلب کہ گھر کے ہر کام کرنے پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لیتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہر چیز میں برکت ہوتی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی کوئی شاندار کام آپ کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام اس میں نہ لیا جائے تو وہ کام خیر اور برکت سے کٹا ہوتا ہے۔ کھانا پکانا ہو، یا دودھ نکالنا ہو، یا بچے کو کھانا کھلانا ہو، یا گھر کا کوئی بھی کام کاج ہو، مطلب اس میں ہاتھ ڈالتے وقت مائیں پہلے بسم اللہ کیا کرتی تھی، اللہ کا نام لیا کرتی تھی، تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ گھروں میں برکت بھری ہوتی تھی۔ لیکن افسوس اور بہت دکھ کی بات ہے کہ آج کل ہمارے گھروں میں اللہ کے نام کی جگہ یہ سب چیزیں وہ آ گئی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے خلاف ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں میں آج کل یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، خواتین صبح کی نماز پڑھ کے اس کی جگہ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کیا کریں، اس کی جگہ رات کو دیر دیر تک ٹیلی ویژن پر گندے پروگرام دیکھے جاتے ہیں، گانے سنے جاتے ہیں، بہت بد اخلاقیاں دیکھی جاتی ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ ہمارے ملک کے ٹی وی میں کوئی دینداری اور اخلاق کی ایک چیز بھی دکھائی دیتی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو گھروں میں انسان عموماً طور پر نفس اور شیطان کے دباؤ کی وجہ سے ہر ایسی چیز کی طرف شوق اور رغبت رکھتا ہے جس سے اس کو روکا اور منع کیا جائے۔ الانسان حریص علی ما منع، اصول اور قانون ہے کہ جس کو اب بچے کو جس چیز سے منع کریں گے تو بھاگ کے اسی کی طرف جائے گا۔ جو چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کی منع کی ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کھیل کود اور تماشے کی باتیں اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہے، کہا تفریح ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیت میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اس کی معنی اور مطلب اور مقصد یہ ہے کہ لوگ جو گانے اور ساز سرود سنتے ہیں، یہی فقط مطلب ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو راگ، گانے، ساز و سرود اور میوزک اس کو اس لیے لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری تفریح کا سامان ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، پوچھیں تو کیا ہے بھائی؟ ویسے وقت گزاری ہے، تفریح کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دیں کہ آپ کے مرنے کی دیر ہے،
قبریں بھی عذاب سے بری ہوں گی تو قیامت میں بھی بہت برا عذاب تیار ہوگا۔ وہ تو دور کی بات ہے، لیکن حالات حاضرہ میں اس وقت جو ہمارے معاشرے، ہمارے گھروں، ہمارے رشتوں، ہمارے علاقے اور ہمارے ملک پہ جو اس کا برا اثر پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راگ گانا اور میوزک اور ساز اور ڈھولک کی آواز دل میں منافقی کو اس طرح اگاتی ہے جس طرح زمین میں پانی چھوڑ دیں اور وہاں گھاس پھوس اگ جاتا ہے۔ خالی زمین پہ آپ 2-4 دن پانی چھوڑیں گے تو وہاں کوئی گھاس اگے گا، کوئی درخت اگیں گے، جو بیج اس میں پڑا ہوگا وہ اگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی راگ گانا اور یہ میوزک ساز و سرود سنتا ہے تو اس کی دل میں منافقی کے درخت اگ جاتے ہیں۔ جب دل میں منافقی کے درخت اگ جائیں تو یہ آدمی ایمان کے کیا کام کر سکے گا؟ عزیز دوستو، معاشرے کا یہ حال رہا ہے کہ جو مرد دیکھو، جو بچہ دیکھو، جو نوجوان دیکھو، جو درمیانی عمر کا آدمی دیکھو، جو عمر کے چڑھے ہوئے بوڑھے آدمی دیکھو، وہ بھی سارے کا سارا دن ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن میں آنکھیں لگی ہوئی ہیں، بہت ہی فحش اور بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کان پھاڑنے والی آواز سے از صبح تا شام، رات کو سونے تک کانوں میں یہ کچھ تاریں لگی ہوئی ہیں جس سے بخوشی گانے سن رہے ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے کی آواز سے دل میں منافقی کے درخت اگ جاتے ہیں، تو میں عرض کروں کہ سنے گانے تو دل میں کب ایمان اگے گا؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہمسایہ ہمسائے کا دشمن ہو گیا، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، بیٹا والد کا نافرمان ہو گیا، بیٹی ماں کی بے فرمان ہو گئی۔ گھروں میں بھی یہی حال ہے کہ پورا دن ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، نیند میں اٹھنے سے، منہ دھونے سے پہلے ٹی وی کا بٹن کھولتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ گانے اور ان کی لعنت برس رہی ہوتی ہے پوری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آوازیں ایسی ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ فرمایا کہ صوت النائحہ، کوئی آدمی مر جائے اور اس کے اوپر خواتین جو رو رہی ہوتی ہیں، آوازیں نکال رہی ہوتی ہیں بڑی بڑی، کہا فرمایا کہ یہ عورتوں کے رونے پہ اور جو اپنے آپ کو مار رہی ہوتی ہیں، کبھی چہرے میں مارتی ہیں، کبھی سینے پہ مارتی ہیں، کبھی پاؤں پہ مارتی ہیں، فرمایا کہ ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہو رہی ہوتی ہے، اور ساز کی آواز پہ بھی لعنت ہو رہی ہے۔ اب ایک گھر میں جو صبح تا شام اور رات دیر تک جب آخری آدمی سوئے تو بمشکل وہ ٹی وی کا بٹن بند کر کے سوتا ہے، جس میں زبردست گانے اور بڑی زوردار آواز سے یہ میوزک اور ساز اور ناچ اور گانے چل رہے ہوتے ہیں، اللہ کے غضب اور لعنت کی آواز پوری رات برس رہی ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اس خواتین پہ، ان بچوں اور بچیوں پہ اللہ کی رحمت کی کون سی جگہ بچ گئی جہاں سے رحمت نازل ہو؟ بھائیو، ایک برتن جو پورا دن نالی میں پڑا رہا ہو اور اس میں گندگی کا پانی پڑ رہا ہو، گٹر کا پانی اس میں پڑ رہا ہو، اگر 2 گھنٹے اس کو نکال کر باہر رکھیں تو آیا وہ دودھ ڈالنے کے لائق ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ہم زندگی میں 16-18 گھنٹے تو گانے سن رہے ہوتے ہیں، برے منظر ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں یہی کلچر چل رہا ہوتا ہے، فیشن ان ٹی وی کے ہو جاتے ہیں۔ پہلے جو عزت اور عصمت، چادر اور 4 دیواری ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ عورتیں جو گھر میں بچیاں اور عورتیں وہ ٹی وی میں فیشن دیکھ رہی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی 2 جنسیں، جو فرمایا کہ 2 جنسیں ایک میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ایک آدمی ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں ایسی لاٹھیاں ہیں جس طرح بیل کا دم ہو، بیل کی دم کی طرح کوئی چمڑے کی لاٹھیاں۔ فرمایا ایک ایسے آدمی ہیں جو لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک دوسرا عورتیں ہوتی ہیں، آریاتن کاسیاتن آریات، کپڑے تو پہنے ہوئے ان کو لیکن ہیں ننگی۔ فرمایا کہ عورتیں ہیں جو کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں لیکن ہیں ننگی، یا تو اتنے تنگ ہیں کہ ان کا جسم محسوس ہو رہا ہے، یا اتنے باریک ہیں کہ ان کا جسم دکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن ہیں ننگیاں۔ کاسیاتن آریات مائلاتن ممیلات، خود دوسرے مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور اپنے حسن اور اپنے جسم اور اپنے چھپے ہوئے جسمانی انداز کو دوسرے مردوں کو دکھا کر بے حیا مردوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہیں۔ فرمایا کہ رؤوسہن کاسنام البخت، ان کے سر اور بال اس طرح بندھے ہوئے ہیں جس طرح اونٹ کی کوہاٹ ہوتی ہے، اوپر بڑے بڑے بال اوپر بندھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ لا يدخلن الجنت ولا يجدن ریحھا، ایسی خواتین فرمایا کہ نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو ان کو آئے گی۔ بھائی تو رحمت کی تو جگہ ہی نہیں رہی۔
اب ان کو کس نے تربیت دی کہ بچے کو بسم اللہ کر کے دودھ پلائیں؟ اب ان کو کس نے تربیت دی کہ بھائی جو کھانا پکانا ہے وہ بسم اللہ کر کے پکانا ہے؟ ان کو کس نے تربیت دی کہ کھانے ڈالنے کے لیے جو بچے کو ڈال کے دیتی ہیں بسم اللہ کر کے دیں، گھر کے خاوند کو ڈال کے دیں، باپ بھائی کو ڈال کے دیں، بسم اللہ کر کے دیں؟ بسم اللہ تو گئی، ان کے منہ میں تو صبح سے شام تک گانوں کے بول ہوتے ہیں، اب وہ تو لعنت ہی نازل ہوگی، رحمت تو ختم ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نفاق اتنا ہوا کہ آدمی آدمی سے بیزار، مل رہے ہوتے ہیں، ہاتھ ہاتھ میں ملا ہوا ہے، لیکن دل اس کا اس طرف اس کا اس طرف۔ حالانکہ حق یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم مسلمان مرد سب کے سب مسجد میں صفیں کر کے کھڑے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سووا صفوفکم او لیخالفن اللہ فی وجوہکم، آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں، صفیں بالکل برابر کریں، اگر صفیں آپ کی ٹیڑھی پھیڑی ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے چہرے ایک دوسرے سے ہٹا دے گا۔ بھائی نماز کی تو اب جگہ ہی نہیں رہی، لیکن دل میں راگ گانوں کی سننے کی وجہ اتنی نفاق اور بےہودگی کی درختیں اگ گئی ہیں کہ ہمارے چہرے ایک دوسرے سے ہٹ گئے ہیں۔ دنیاوی مفاد کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دلیں کئی دور ہوتی ہیں ایک دوسرے سے۔ حالانکہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کچھ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب مسلمانوں کا یہ حال نہیں رہا، اور ان حالات کی وجہ سے، ان مصیبتوں کی وجہ سے، جیسے ہی بچہ اسکول سے واپس آتا ہے تو اس کے لیے ڈرامے تیار ہوتے ہیں، ٹیوشن تیار ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ سوتے وقت تک اس کے لیے ایسی مصروفیات ہوتی ہیں کہ صبح کو اٹھتے پہلے تو رات کو دیر سے سوتا، پھر صبح کو سویلے جیسے ہی اٹھا بھاگتا بھاگتا اسکول چلا گیا، قرآن مجید پڑھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں رہی۔ ماں کے پاس بھی کوئی جذبہ قرآن مجید کے پڑھانے کا نہیں، والد تو بیچارہ اپنی زندگی میں ایسا مصروف رہا دنیا کے کمانے کے شوق میں کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، بچے کیا بول رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ بس ایک ہی اس کی کوشش ہے کہ جتنا ہو سکے دنیا جمع کرو، کیونکہ اس ٹی وی کے شیشے میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ دنیا کی دوڑ بھاگ ہے، بس وہی ہے، اس کو عزت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ عزت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، عزت مومنین کو حاصل ہوگی۔ بھائی مومن وہ ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے۔ ایمان کی دعویٰ تو ہمارے پاس ہے، لیکن عمل سے بہت ہم دور ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے جنات الفردوس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیار کر دی۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے عصر کے وقت کا قسم ہے۔ عصر کا وقت مطلب ابھی جو عصر کا وقت ہو رہا ہے، اس کے بعد سورج ڈوب جائے گا اور رات ہو جائے گی، دن ختم، کام کرنے کا وقت ختم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے عصر کا قسم ہے، ہر انسان کے زندگی کے ختم ہونے کے وقت کا قسم ہے کہ انسان تیری زندگی ختم ہونے کو قریب آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت کا قسم ہے کہ تو بڑے خسارے اور نقصان میں جا رہا ہے۔ پھر ہم کیسے نکلیں خسارے سے اے میرے اللہ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن اس کو کہا جاتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر اور اللہ کا نام لیا جائے تو اس کا دل جوش میں آ جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اس کے اوپر آپ قرآن مجید کی آیت تلاوت کریں تو اس کے ایمان میں بڑھاؤ آ جائے، ایمان بڑھ جائے۔ اب ہم قرآن سننے کو رہے ہی نہیں تو ایمان کیسے بڑھے بھائی؟ ہماری زندگی تو پوری صبح سے شام تک ایسی مصروفیات میں گزر رہی ہے کہ کہیں وہ جو ٹی وی والے بدماش کبھی کبھار تھوڑا بہت قرآن مجید کی کہیں سے آواز لگا دیتے ہیں تاکہ مسلمان خوش ہو کہ بھائی تھوڑا بہت قرآن مجید بھی ہے، چلو ٹھیک ہے۔ تھوڑی دنیا پہ راضی نہیں ہوتے، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت سنی انسنی جیسی وہ جو سن لی کہتے ہیں کہ بس یہ ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیو یہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کو زندگی گزارنے کا ایک نمونہ ہے۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ مومنین میں سے رسول بھیجا جو انہی کی جنس میں تھا۔ اگر ملائک ہوتا اور کوئی اور قسم کی مخلوق ہوتا تو ہم کہتے کہ بھائی وہ اور ہم اور یہ کام نہیں کر سکیں گے، لیکن مصیبت کہ اب بھی مسلمان ایسے دعوے کر رہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے نہیں، اور وہی جماعت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کر رہی۔ وجہ یہی، دعویٰ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی رسول ہم میں سے نہیں، وہ نور کے ہیں،
وہ نور کے ٹھہرے ہم بشر، جو ان کے کام، ان کی طاقت، ان کا انداز وہ اور ہے. ٹھیک ہے ہم محبت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ عمل کی مطابقت نہیں کر سکتے. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے انسانو اگر آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ محبت ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اس کی تابعداری کرو. تابعداری کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل کی تابعداری کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں فرمایا، محمد الرسول اللہ کے لیے فرمایا کہ وہ رسول کریم ہے، آپ کے پاس بھیجا گیا، آپ ہی انسانوں کی جنس میں سے ہے لیکن ہیں اعلیٰ درجے کی. بھائیو میں آپ سے عرض کروں، لوہا بھی زمین میں سے نکلتا ہے، سونا بھی زمین میں سے نکلتا ہے. کیا سونے اور لوہے کی قدر ایک ہے؟ سونا سونا ہے، لوہا لوہا ہے. ٹھیک ہے اگر سونا بھی زمین میں سے نکلا اور لوہا بھی وہیں سے نکلا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سونا اور لوہا ایک ہو گیا. نہیں بھائی، اس کی قدر اور ہے، لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ دونوں زمین کی معدنیات میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بشر مکمل ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قل هل كنت الا بشر رسولا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان فرما دے کہ میں بشر رسول ہوں، بشر بھی ہوں اور رسول بھی ہوں. ایک عجیب بات یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مکہ مکرمہ کے مشرک انہوں نے دیکھا کہ خواجہ عبداللہ کا فرزند ہے، اماں بی بی آمنہ کے پیٹ میں سے پیدا ہوئے، خواجہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، انہوں نے پالا بڑا کیا، بڑے اخلاق تھے، بڑی صداقت تھی، بڑی حیا تھی، بڑا ایمان تھا، بڑا مطلب کیا کہوں، جو تعریف دنیا میں اچھے سے اچھی کہو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. انہوں نے دیکھا کہ پورے کامل مکمل انسان ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، व्यापार و تجارت بھی کرتے ہیں، کبھی کبھار کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی بخار ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے جسم میں سے خون مبارک بہتا ہے، سب چیزیں دیکھی کہ انسانوں جیسی ہیں. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسالت عنایت کی اور کہا کہ اے نبی کریم تو اعلان کر دے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس رسول بھیجا گیا ہوں. انہوں نے جب توحید کی بات سنی تو سب کے سب پھر گئے، مکر گئے. کہا کہ بھائی تو بشر ہے اس لیے رسول نہیں بن سکتا. میں آپ سے عرض کہوں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی تو بشر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے تمہیں منتخب کیا ہے رسول بنانے کے لیے، اس لیے ہم تمہیں بشر تو مانتے ہیں کہ واقعی تم خواجہ عبداللہ کے فرزند ہو، اماں آمنہ کے پیٹ میں سے پیدا ہوئے ہو، خواجہ عبد المطلب کے پوتے ہو، لیکن ہم تمہیں رسول نہیں مانتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کریم تو اعلان کر دے هل كنت الا بشر رسولا، کوئی بیچ میں فرق نہیں بھائی، کوئی واو کوئی با کوئی لام بیچ میں نہیں آیا. اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم تو یہ اعلان کر دے کہ میں بشر رسول ہوں، اس کے بیچ میں اس کاغذ جتنا بھی فاصلہ نہیں، بشر اور رسول کے درمیان میں اس کاغذ کا بھی فرق نہیں. فرمایا کہ بالکل متصل ملا کے کہہ دو کہ میں بشر رسول ہوں. انہوں نے کہا کہ بشر مانتے ہیں رسول نہیں مانیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مکہ مکرمہ کے مشرکوں نے، ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے، ان لوگوں نے کہا کہ بھائی بشر مانتے ہیں رسول نہیں مانتے. ہمارے خطے ہمارے علاقے میں آپ کو یاد ہوگا برِ صغیر میں انگریز نے آ کے حکومت کی تھی اور اس نے یہاں آ کر اپنی حکومت جمانا چاہی، لیکن ان کو بھگانے میں کردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتیوں، علماء اور ان کے وارثوں نے بیڑا اٹھایا کہ ان کفار اور یہود اور نصارہ کو یہاں سے بھگا کے دم لیں گے. کیونکہ وہ ان کی کوشش تھی کہ یہاں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو یا تو عیسائی بنا دے، یا عیسائی نہ بنے تو کم از کم اسلام سے ہٹا دے. یہ روز اول سے یہود اور نصارہ کی مسلمان کے ساتھ دشمنی ہے. تو یہاں آ کر انگریزوں نے دیکھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر اور رسول مانا جاتا ہے تو یہ قرآن مجید پوری اللہ کے رسول کی ایک مقدس کتاب ہے جس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اور یہ جتنے مسلمان عمل کر رہے ہیں یہ سب تابعدار ہیں علماء کے، اور علماء وہ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمونہ لیے پھرتے ہیں. ان کے لیے یہاں بھی کفار کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ جہاد تھا، اور یہ نتیجہ یہ ہے کہ علماء کا بڑا بہت مجمع ان یہود اور نصارہ کے خلاف جہاد میں برسر پیکار تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کیا جائے. ایک صورت ہے، انہوں نے پہلے قرآن مجید کو ختم کرنے چاہا، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کے اگر نسخے پورے شہر میں سے نکال دیں تو پھر یہ آپ کو 10 سال کے بچہ بھی حافظ القرآن ملے گا، بیٹھ کے قرآن پڑھے گا، اول تا آخر پورا قرآن پڑھ جائے گا.
10 بچے سامنے بٹھا کے ان کو شام تک ایک ایک سورت قرآن کی یاد کروائے گا، نتیجہ کہ 2-4 مہینوں میں وہ بھی بچے حافظ ہو گئے۔ کل ایک بچہ حافظ تھا، خدا نہ خواستہ اگر کفار اس قسم کی دشمنی کرے نا تو میں آپ کو بتاؤں وہ مسلمان جو اپنے بچوں کو ایک دن بھی قرآن کے نہیں چھوڑتے نا، وہ سب کا سب بچے لا کے قرآن کے لیے چھوڑ دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی مسلمان قرآن مجید کے متعلق سستی کر رہے ہیں، لیکن جب کافر دشمنی کرے نا پھر مسلمان کی بھی غیرت جاگتی ہے۔ جس طرح اس وقت کے انگریزوں نے یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی شروع کی تو مسلمان ایک دم علماء کی جماعت کے پیچھے پورے صف بستہ ہو گئے اور انگریزوں کے ساتھ ایسا جہاد بپا کیا کہ انگریز بھاگتا چلا ہوا۔ پھر انہوں نے ایک کوشش کی کہ بھائی دیکھو، پہلے مشرکین مکہ نے یہ کوشش کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں روڑا ڈالیں۔ کیا کیا جائے؟ کہا رسول بشر تو ان کے سامنے تھا، بشریت کا انکار وہ نہیں کر سکتے تھے، پھر رسالت کا انکار کر دیا۔ فرمایا کہ کامیابی پروگرام کی جب ہوتی ہے، میں آپ سے عرض کروں یہ آپ کا پنکھا چل رہا ہے، اس میں 2 تاریں آتی ہیں، اگر ایک تار کاٹ دیں تو پنکھا چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی تو اعلان کر دے، حل کنت الا بشر رسولا، میں بشر رسول ہوں۔ جب بشر رسول ہوں تو یہ امتی جتنے بھی ہیں یہ کلمے پڑھنے والے بشر ہیں، یہ بشر امتی بنے، بشر رسول کے امتی بشر، تو امتی بشر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا تو چل سکے گا۔ یہ امتی جبرائیل کے رستے پہ نہیں چلیں گے۔ جبرائیل یہاں سے اڑان بھرتا ہے تو 1 سیکنڈ میں جا کے آسمان پہ پہنچتا ہے، ہم تو یہاں اسٹیج تک بھی چھلانگ مار کر نہیں چڑھ سکتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری اتباع اور تابعداری کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا بشر رسول ہو۔ تو انگریز نے یہ کوشش کی، ایک فرقہ پیدا کیا جو ہندوستان میں سے برپا ہوا، اس کو یہ تعلیم دی کہ بھائی تو یہ اعلان کر، رسول تو ضرور مانتے ہیں البتہ بشر نہیں، کیونکہ ایک تار ہمارے ساتھ اب 2 تاریں جڑی ہوئی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے خالق اور مالک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید دیا، اس قرآن مجید پہ عمل کرنا ہمارا ایمان ہے۔ کس طرح عمل کریں؟ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راگ گانے، یہ ڈھول ڈھمکے، یہ سب حرام کر دیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں سے ہمیں پڑھ کے سنایا کہ بھائی یہ سود یہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور اچھی طرح کر کے بتایا کہ ویاپار اور تجارت میں دھوکہ کرنا یہ غلط ہے، ملاوٹ کر حرام ہے۔ ایک دفعہ جا رہے تھے تو کوئی گندم تھی، اس کا ڈھیر لگا ہوا تھا دکاندار کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں ڈال کے باہر جو نکالا تو تھوڑا گیلا پن لگی انگلیوں کو، اس طرح دیکھ کے فرمایا کہ یہ کیا ہے، دکاندار کو دکھایا، فرمایا کہ اصابہ السما، اے اللہ کے رسول اس کو تھوڑا آسمان کا پانی لگ گیا ہے، مطلب برسات پڑ گئی۔ فرمایا کہ اس کو تو نے اوپر کیوں نہیں رکھا کہ گیلے گندم کو نیچے رکھ دیا اور خشک گندم اوپر ڈال دی ہے تاکہ خریدار سمجھے کہ خشک ہے، اس کو تو دھوکہ دے رہا ہے۔ فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو مسلمانوں کو دھوکہ دے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ ہم تمام امتیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رسالت اور بشریت کے زندگی کے مطابق چلنا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، شادی کرنا یہ بشر کی تقاضا ہے یا نور کی تقاضا ہے؟ اور پھر بچے، پھر بھوک، پھر کھانا کھانا، پھر کپڑے پہننا، کبھی گرمی کبھی سردی، پیاس لگے تو ٹھنڈا پانی گرمی کے موسم میں، اور اگر سردی کا موسم ہو تو اس میں کوئی اچھی سی چادر اوڑھنی چاہیے گرمی کی۔ یہ سب بشری تقاضائیں ہیں۔ جبرائیل کو کسی نے اوڑھنی اوڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، جبرائیل کو کسی نے کبھی ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا، جبرائیل کو کبھی کسی نے بھوک کی وجہ سے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ نور میں سے تھا۔ نور کے تقاضے اور ہوتے ہیں، بشر کے تقاضے اور ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے جن جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر رسول مانا، وہ جماعت ایسی ہو گئی جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، کیونکہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اسی طرح مانا جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی قرآن میں تعریف کی۔ اگر یہ تو تاریں وہ جو صحابہ کے ساتھ جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے بھائیو جو آپ نے پہلے سبق سنا بخاری شریف کا، یہ وہی 2 تاریں ہیں جو ایک ساتھ جڑے آ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ میں، صحابہ سے تابعین میں، تابعین میں سے تبع تابعین میں، چلتے چلتے ان استاذوں نے طلباء کو پڑھائیں۔ ان طلباء میں سے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، اپنے بچے ان کو دیں گے تاکہ وہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 تاروں سے جوڑ دیں، تاکہ یہ بھی وہ ہو جائیں جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اے اللہ تو نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے اعلان کیا کہ اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی، لیکن ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہمیں بھی وہ رضا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، قیامت کے دن تک
میرے صحابہ کے نقش قدم پہ جو امتی احسان کے طریقے سے، مطلب ہے کہ ان میں اچھا گمان رکھ کر اچھے طریقے سے ان کے پیچھے چلے گا، اللہ فرماتے کہ میں بھی ان سے قیامت تک راضی، وہ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ بھائیو، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں، تو ہمیں وہ راستہ لینا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو یہ دو تعلقات ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب بہت سارے انسان ان سے کہیں کہ بھائی روزے رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں روزے رکھا کرتے تھے اور بہت سارے روزے رکھتے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، ہم اتنے نہیں۔ بھائی وہ بہت بڑے آدمی تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بشر رسول ہیں۔ تو جو میں آپ سے بات عرض کر رہا تھا، تو انگریز نے یہ کوشش کی کہ وہ ایک تار توڑ دیں تاکہ مسلمان میں ایک عقیدہ بھر جائے کہ بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول تو ہیں لیکن بشر نہیں ہیں، تو مانا تمہارے سے وہ اس کی جنس الگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اب تم اگر نہ کرو تو تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ٹھہری، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اور ہو گئے، وہ نور ہو گئے، تم بشر ہو گئے۔ بھائی نور تو سب کچھ کر سکتا ہے، بشر کچھ نہیں کر سکتا بیچارہ۔ اس کو گانے بھی سننے دو، اگر میلاد میں یہ پورے ڈھول ڈھمکے اور پوری میوزک لا کے اور بڑا دھما چوکڑی مچائے اور کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، حالانکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حدیثیں آپ کو بتائیں، فرمایا کہ امت کے یہ دو آوازیں ایسی ہیں جن کے اوپر لعنت ہوتی ہے، ایک ساز کی آواز اور ایک عورتوں کے رونے کی آواز میت کے اوپر۔ اب یہ، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے مدینہ منورہ میں سے، تو ڈھولک کی آواز سنائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیاں کانوں میں ڈال دی، ساتھ میں ایک چھوٹا صحابی تھا بچہ، اس نے بھی دیکھ کر انگلیاں ڈال دی کانوں میں۔ تھوڑا آگے گئے، اس سے پوچھا کہ بیٹے آواز سننے میں آ رہی ہے؟ تو اس نے انگلیاں نکالی، کہا کہ ہاں آ رہی ہے۔ آپ نے انگلیاں نہیں نکالی، پھر کافی آگے گئے، پھر کہا کہ دیکھو اب آواز آ رہی ہے، تو بچے نے کانوں میں سے انگلیاں نکالی، کہا کہ اب آواز نہیں آ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں انگلیاں نکال دی۔ بھائی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ڈھولک کی آواز پہ جو بہت دور سنائی دے رہی تھی۔ اب انگریز کی تعلیم یافتہ وہ طبقہ، وہ فرقہ جس کو انگریز نے یہ سکھایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مان، بشر کے تقاضے اور ہیں، نور کے اور ہیں، اس کے اور تمہارے تقاضا جدے ہو گئے، تمہارا نفس جو کہے وہ کر دے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھوڑا بہت اس کے پیچھے چلے جا، باقی تمہاری زندگی آزاد۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کریم کی زندگی میں تمہیں زندگی گزارنے کا نمونہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو رضا چاہیے اللہ کی، ہم سب نے کہا کہ ہاں ہمیں چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیچھے جو احسان کے طریقے چلے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے اوپر بھی اپنی رضا کروں گا۔ اب صحابہ میں سے کسی نے نہ کبھی کوئی میلاد کی، نہ کبھی ڈھولک بجائی، نہ شادی میں، نہ موتگی میں، نہ فوتی میں، جو بھی کام کرتے تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ میں آپ سے عرض کروں، اللہ کے رسول کی سنت صحابہ کے طبیعت میں ایسے رچی بسی ہوتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے مکہ مکرمہ، جاتے ہوئے راستے میں سے ایک جگہ اونٹ پہ اس طرح سر کیا، تو پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا کہ امیر المومنین، پہلے کسی زمانے میں یہاں پہ درخت ہوا کرتا تھا بیری کا جس میں کانٹے ہوتے تھے، اس کی وجہ سے ایسے کرتے تھے، اب اس راستے میں وہ درخت نہیں۔ کہا کہ میں نے اس لیے نہیں کیا، میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا، جب اس جگہ آئے تو ان کا سر مبارک ایسے ہوا، اس لیے بے اختیار میرا سر بھی یہاں سے ایسے ہوگا۔ بھائی یہ تھی سنت کی اتباع اور تابع داری۔ اب مسلمان اس کی شادی میں گانے بجانے، راگنے والے آتے، ناچنے اور ناچنے والیاں آتی جن کے اوپر پوری لعنتیں ہوتی، اور دعائیں منگواتے ایک مولوی سے نکاح میں برکت کی۔ بھائی اب برکت کا ایک گلاس اور باقی دریا بہ جائے لعنت کا، برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم تو احسان کے طریقے پہ صحابہ کے پیچھے نہیں گئے، احسان تو کہیں رہ گیا، ہم تو اس طرف چلے گئے۔ احسان گیا مغرب کی طرف نماز پڑھنی ہے، اس طرف منہ کر کے، ایک آدمی جو مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، نماز کیسے ہوگی؟ تو یہ طریقہ ہے۔ میں عرض کروں تو اس زمانے کے آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار رسالت کا ایک دوسرا ڈھونگ رچایا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ بشر مانتے ہیں، رسول نہیں مانتے۔ آج کا مشرک کہتا ہے کہ رسول مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ بھائی یہ میں آپ سے عرض کروں، اس کو آپ کہیں گے کاغذ، اور اس کا دوسرا نام ہے کہ پاکستان کا سکہ۔ اب ایک آدمی کہے کہ بھائی کاغذ تو مانتا ہوں لیکن سکہ نہیں مانتا، دوسرا کہے کہ نہیں بھائی میں سکہ مانتا ہوں کاغذ نہیں مانتا۔ نہیں بھائی، جب اس کو پلاسٹک کا مانو گے تو غلط، اور اس کو سکہ نہیں مانو گے تو بھی غلط۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کہو کہ حل کنت الا بشر رسولا، مسلمان تو قرآن مجید کے ایک ایک نقطے کا بھی ذمہ دار ہے، تو اتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے حکم کا کیسے منحرف ہو سکتا ہے کہ کہے کہ اللہ کا رسول تو ہے لیکن بشر نہیں۔ بالکل اسی طرح ہو گیا کہ جس طرح دو آدمی کھڑے ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ بھائی ہم مانتے ہیں، ایک کہتے ہیں کاغذ مانتا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ سکہ مانتا ہوں، دونوں کا وقت اور زمانہ الگ الگ ہے، لیکن دعویٰ اور کردار دیکھیں کہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ مشرکین مکہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے سے بالکل فارغ رہے، اور آج کل کا جو مشرک ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر رسول نہیں مانتا، بالکل اس کی زندگی کا پورا کردار سنت سے آپ کو خالی نظر آئے گا۔ یہ کب کی سنت ہے بھائی کہ اللہ کے رسول کی میلاد کی محفل اور اس میں یہ وہ چیزیں جن پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو۔ بھائی جس آدمی کو جس چیز سے چڑ آ رہی ہو، اس کی خوشی کے موقع پہ وہ چیز لا کے اس کو دے، یہ خوشی ہے یا اس کے ساتھ مذاق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہوگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو ایمان ہے، اگر محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ آپ میں سے کوئی بھی آدمی جب تک مومن نہیں بن سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے اور پورے انسانوں سے زیادہ محبوب محمد الرسول اللہ ہوں گے تو ہم مومن ہوں گے۔ اگر کوئی بھی کسی دوسرے آدمی کو محمد الرسول اللہ کی محبت میں اگر شریک بھی کرے گا تو رب سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ مومن نہیں ٹھہرے گا۔ تو میرے عزیزو، محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آپ میں سے برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم منہ سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے تو کم از کم دل میں اس کو برا سمجھے۔ کہا کہ یہ کمزور میں سے کمزور ایمان ہے، اگر دل سے بھی برائی کو برا نہ سمجھے تو یہ کمزور ایمان سے بھی گیا گزرا ہے۔ میرے عزیز و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راگ گانے کو، بے پردگی کو، ناچ کو اور یہ ان سب مصیبتوں اور خرافات کو سب کو منکر اور بہت انتہائی بدی کہا ہے۔ اور آدمی آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پہ اور بہت سے مواقع پہ دینی محفلوں میں، نعتوں کی محفلوں میں یہ سب کچھ کرتے ہیں جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کہا اور ان کو بے حیائی کہا، ان کو حرام قرار دیا، وہ لا کے اس میں جمع کرتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں اس جھوٹے دعووں سے بچائے۔ عزیزو، لیکن ہم جو یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، اللہ تعالی ہم اور سب کو یہ دعویٰ نصیب فرمائے۔ لیکن ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس دعویٰ پہ ہم سچے اترے۔ سچے اترنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر محبت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے نبی کریم، اگر تو نے امت میں اعلان کر دے کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا اور اس کی اطاعت کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ فرمایا کہ جو بھی آپ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے گا، نتیجہ یہ ہے کہ یحببکم اللہ، وہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب ہوگا۔ وہی میں نے جو عرض کی کہ صحابہ کے راستے پہ جو چلے، اللہ فرماتے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو احسان کے طریقے پہ صحابہ کے راستے پہ چلا، صحابہ محمد رسول اللہ کے راستے پہ چلے، اللہ ان سے راضی، وہ رب سے راضی۔ تو عزیز دوستو، اس رضا کا راستہ ہمیں جب ملے گا کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ محبت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اس کی شریعت کے ساتھ محبت کریں گے۔ میرے عزیزو، محبت جب ہوتی ہے کہ اس کی تعلیم ہو اور جان ہے۔ اگر کسی چیز کی آپ کو جانکاری نہیں، معلومات نہیں، تو اس چیز کے ساتھ محبت نہیں ہوگی۔ بلکہ الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جس چیز سے بے خبر ہوتے ہیں اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، دشمنی کرنے لگتے ہیں۔ ہم لوگ علم نہیں پڑھتے، بچوں کو نہیں پڑھاتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ یہ بچے ہمارے اسلام کی جگہ، اسلام سے محبت کرنے کی جگہ وہ دشمنی کرنے لگتے ہیں۔ عزیزو، باتیں دو ہیں، انسان کے پاس وقت ایک ہوتا ہے، ہماری زندگی میں ایک ہی موقع اور ایک محل ہے، وہ موقع ہے بچے کو بچگی سے جوان ہونے تک۔ اس دوران اگر آپ بچے کو اسکول میں پڑھائیں گے تو وہاں پڑھے گا، کسی کاریگر کے پاس چھوڑیں گے تو وہ فن سکھائے گا، اگر بڑھئے کے پاس چھوڑیں گے تو لکڑی کا کام سیکھ جائے گا، لوہار کے پاس چھوڑا تو وہ لوہار بن گیا، اگر کسی راز کاریگر کے پاس چھوڑا تو وہ چنائی کا کاریگر بن جائے گا، تعمیر کرنا سیکھ جائے گا، اگر کسی
اسکول میں چھوڑیں گے تو وہ تعلیم لے گا، اگر آپ مسجد اور مدرسے میں چھوڑیں گے تو یہ قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم لے گا۔ تو اب اس کی محبت اس کے ساتھ جڑے گی جہاں یہ تربیت لے گا۔ اگر تربیت کسی بڑھئے کے پاس لے گا تو اس فن کے ساتھ محبت ہوگی، اگر اسکول میں جائے گا تو اس کو اس فن کے ساتھ محبت ہوگی، اگر اس کو مدرسے میں چھوڑیں گے کتنا بھی گیا گزرا بھلے کہیں بول گم ہو جائے لیکن کہیں بھی دین کی بات نظر ہوگی تو اسے بچپن والی غیرت جو پلائی ہوئی اس کو گٹھی ہے قرآن مجید کی، کسی نہ کسی دن یاد آئے گی اور یہ لوٹ کے حق کے راستے کی طرف مڑ کے آئے گا۔ تو عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی، اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ فرمایا کہ نعمت میں یہ ہے کہ میں آ رہے تھے واپس کہ اگر ہمارے گھروں میں پورا دن یہ تہذیب کفر کی چل رہی ہے، یلغار کافروں نے لگا دی، یہ ٹی وی اور پتہ نہیں انٹرنیٹ کیا کیا مصیبتیں، یہ موبائلیں کہ گھر گھر ایک ایک آدمی، بس پہلے میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں اور وہ فکر کرنے جیسی بات ہے۔ ایک گھر میں ٹی وی رکھا ہوتا تھا، کوئی ایک دو بچے اس میں سے زیادہ بے حیا ہو جاتے تھے، پھر وہ چاہتے تھے کہ فلم دیکھیں بے حیائی والے، لیکن وہ ملے جلے معاشرے میں یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ بھائی اگر 5 ہیں 6 ہیں، کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی ڈانٹتا تھا، کوئی کرتا تھا، بہرحال یہ کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ کافروں نے دیکھا کہ یہ کام کامیاب نہیں ہو رہا، انہوں نے ایک ایسی چیز بنائی کہ ہر ایک آدمی اپنے جیب میں رکھے اور اس میں اتنی چھوٹی سی یہ شیطان کی کارڈ ڈالی کہ وہ نکال کے چھپا دے تو باپ بھی نہ پکڑ سکے، دادا بھی نہ پکڑ سکے۔ اور تنہائی میں اور چھوڑو نہیں تو بیت الخلاء میں جا کے بے حیائی کی چیزیں دیکھتے ہیں، جن گھروں میں جن علاقوں میں سختی ہے۔ یہ سب کافروں کی وہ چال ہے جس سے مسلمانوں کے پیر نکالے ہیں تاکہ سر جا کے ان کا کیچڑ میں لگے۔ عزیز دوستو، مسلمان میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بچے ہمارے ہاں امانت ہے۔ ایک بچے کا چھوٹے ہونے پہ ہم پیدا ہونے پہ نام رکھیں گے، پھر جب چھوٹا ہے تو اس کی تربیت کریں گے میرے عزیزو، لیکن تربیت آج کل مائیں بھی کھو چکی اور جو باپ ہیں وہ بھی کھو چکے، دین کا احساس ختم ہو رہا ہے اور بہت کم آدمی ہیں جو بچے اپنے دین کی تعلیم کے لیے وقف کر رہے ہیں یا دینی تعلیم تھوڑی بہت پڑھا رہے ہیں کہ کم از کم بچہ مسلمان ہو جائے۔ یہ سب چیزیں نکل جا رہی ہیں ہمارے ہاں سے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ بچے کی تربیت اور تعلیم کم از کم اتنا کریں کہ کل وہ اگر اپنی شناخت بتائے یہ تو بتا سکے کہ میں مسلمان ہوں، کہے مسلمان۔ ایک جگہ ایک ڈاکو تھے، ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے مشہور، ایک ڈاکو تھے، ڈاکے کے ارادے سے روڈ پہ کھڑے تھے تو اچانک 2-4 آدمی آ گئے، کہا کہ رک جاؤ، کلاڑیاں جا کے اوپر اٹھا لی کہ رکو نہیں تو مار دیں گے۔ تو وہ تھے ہندو، انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے، بھائی معاف کرو ہم ہندو ہیں۔ کہا چلو ہندو ہے تو کلمہ، دیکھا کہ جیب میں کچھ نہیں، کہا چلو کلمہ پڑھ دو، اگر نہیں کلمہ پڑھو گے تو میں مار دوں گا۔ اس نے کہا کہ سائیں تو پہلے پڑھ تو پھر میں پڑھوں۔ تو اس ڈاکو نے جو مسلمان تھا، پگڑی بھی بندھی ہوئی تھی، بڑی بڑی مونچھیں بھی تھی اور بظاہر مسلمان لگ رہا تھا، اس نے اپنی طرف توجہ کر کے دیکھا کلمہ تو مجھے بھی نہیں رہے، کہا چھوڑو جاؤ، مجھے بھی نہیں آ رہی کلمہ، مجھے بھی نہیں آ رہا۔ تو بھائی مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ مسلمان اور ہندو کا دونوں کا کردار ایک جیسا ہو گیا ہے اندر میں۔ یہ کیوں؟ مدرسے میں پڑھا تھا اس لیے، بچپن میں باپ نے آ کے قرآن کے استاد کے ساتھ پاس مسجد میں بٹھایا تھا اس لیے، بلکہ یہ نہیں اس کو چھوڑ دیا تھا باپ نے، ایسے سمجھا تھا جس طرح بھیڑ بکری کا بچہ بھی نہیں بھائی، کتیا جو زیادہ بچے دیتی ہے نا ان کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ، وہ بھی اگر اچھے بچے ہوتے ہیں تو ان کو پکڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ بڑے اچھے کتے بنیں گے۔ اتنا بھی احساس نہیں ہمیں اپنے بچوں کا کہ کتے کے بچے جتنا ان کا قدر کریں، قدر ان کی بالکل ہم نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ بالکل انسانیت سے نکل ہو جاتے ہیں۔ پھر نکلنے کے بعد یہ ہے کہ ہم آزاد ہو گئے، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، بچہ بدکار ہو گیا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، بچہ ظالم ہو گیا، ڈاکو ہو گیا، چور ہو گیا، اگر تجارت میں دکاندار ہو یا تو بے ایمان ہوا، یا تو سود کا کام کر رہا ہے، یا تو تول ناپ میں ٹھگی کر رہا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نماز پڑھوں، نہیں بھائی یہ نماز نہیں، یہ تمہیں گرفت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو وہاں پہ ایک فریاد ہوگی، جب ایسے بے فرمان بچے جہنم میں چلے گئے تو کہیں گے کہ ربنا اننا اتانا سادتنا و کبراءنا فاضلونا سبیلا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بچے آپ کے فرما بردار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر جو آدمی اس چھوٹے بچے کو پکڑ کے مدرسے میں بٹھا دے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، الحمدللہ یہ جو بچے آج فارغ ہو کر نکل گئے، ان کو بھی اپنے ماں باپ نے مدرسے میں چھوڑا تھا نا، جب بھی آج عالم ہو کر نکل گئے۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کو آج عالم ہونے کے لیے چھوڑیں گے تو یہ بچے آپ زندہ ہوں یا مر گئے ہوں، یہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ایک دعا ہے جس کے اوپر گزریں گے، وہ ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بھلے آج کل ماں باپ وہ جوان ہے، بوڑھے ہو گئے، مر گئے، قبر میں پڑ گئے، اب یہ قبر
میں پڑے ہیں، بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میں چھوٹا تھا تو میرے ماں باپ نے مجھے رحم کیا، مجھے پالا، مجھے جوان کیا، اے اللہ اب وہ دونوں مر کر تیرے جوار رحمت میں قبر میں پڑے ہیں، اللہ ان کے اوپر اس طرح رحم کرنا جس طرح میرے اوپر انہوں نے رحم کیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سکھائی۔ کس کا بچہ پڑھے گا؟ کالج والے کا، یونیورسٹی والے کا، اسکول والے کا، لوہار کا شاگرد، کاریگر؟ نہیں، وہ بچہ پڑھے گا جس کو آپ مدرسے میں چھوڑیں گے۔ آپ قبر میں سوئے پڑے ہیں لیکن آپ نے بچہ مدرسے میں چھوڑا تھا، آپ کا بچہ ادھر بے خبری میں قرآن مجید کا ورد کر رہا ہے، تمہیں قبر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کر رہا ہے۔ اگر قبر تمہیں اپنی جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا ہے تو بچے کو ادھر مدرسے میں چھوڑ دے۔ ایک استادوں سے روایت ہے اور تفسیر میں بھی واقعہ بیان ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک آدمی وفات پا گیا، گنہگار آدمی تھا، مرتے ہی بیچارہ قبر میں بڑی تکلیف میں آ گیا، بڑے عذاب میں آ گیا۔ 6-7 سال اس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب اور عذاب قبر میں آتا رہا۔ 7 سال کے بعد اچانک ایک دن عذاب ختم اور رحمت شروع ہو گئی۔ اسے حیرانی ہوئی کہ اللہ یہ عجیب طریقہ ہے، 7 سال میں نے بہت عذاب اور تکلیف میں گزارے، آج اچانک عذاب بند اور رحمت شروع ہو گئی۔ فرمایا کہ تو جب وفات کر کے ادھر آیا تھا تو تیری بیوی امید سے تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، تمہاری وفات کے بعد چند دنوں بعد بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہوا، اب آج 6-7 سال کا ہوا ہے کہ کسی ماموں کسی چچا نے پکڑ کے مسجد میں بٹھایا ہے۔ پہلے زمانے میں اساتذہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی نیا بچہ آئے تو اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے جیسا ویسا پڑھنے آئے نہ آئے زور سے الحمد شریف اسے پڑھا لیتے تھے، سورت فاتحہ پڑھا لیتے تھے۔ فرمایا کہ تیرا بیٹا آج پہلی دفعہ استاد کے سامنے بیٹھ کر فاتحہ پڑھ رہا ہے، جب تیرا بچہ فاتحہ پڑھے اور تمہیں عذاب کروں قبر میں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، آج سے تیرا عذاب بند۔ عزیزو، اگر اپنے وفات کے بعد بھی اپنے اعمال جاری رکھنے ہیں تو بچوں کو قرآن کے لیے وقف کریں۔ عزیزو، کافر لڑ رہا ہے آپ کے ساتھ کہ بچے یہاں سے نکال کر اور اسکول اور کالج میں چھیڑو اور کچھ بھی نہیں کرو، جاہل بنا دو لیکن قرآن نہیں پڑھاؤ۔ وہ اس لیے کہ کافر شیطان کی طرح آپ کا دشمن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ کے اوپر رحیم اور شفیق ہے۔ وہ آپ کو سب طریقے بتا کے گیا ہے۔ فرمایا کہ دین میں نے ایسا بتایا کہ جس کا لیلھا کا نہارھا، دین کی رات بھی اتنی روشن ہے جس طرح آپ کا دن روشن ہوتا ہے۔ پر لا یہلک فیہا الا ہالک، جس کو ہلاکت نصیب میں ہو، ایک آدمی بھاگ کے گاڑی کے سامنے چلا جائے، جا کے ٹریلا آئے تو اس کے نیچے گر جائے، اس کو ہلاکت کا شوق ہے، لیکن روڈ کے پاس دیوار کھڑی ہو اور گاڑی ہارن بجاتی آ رہی ہے پھر بھی ایک آدمی کوئی عقل مند تو گاڑی کے نیچے نہیں پڑے گا نا بھائی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے دین واضح چھوڑ دیا، باتیں سب بتا دی، اب آپ کو اگر ہلاکت کا شوق ہو تو بھلے دین کو چھوڑ کے ہلاک ہو جائیں، باقی میرے دین کے پاس تھوڑا بھی پیچھے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو رحمت ملے گی۔ اب یہ کیا کام ہے؟ بچہ مدرسے میں آ گیا، میں آپ سے عرض کروں عزت اور الحمدللہ رزق اور دنیا سب چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے لیے لکھی ہیں، جو دین پڑھ رہا ہے وہ سیدھے ہاتھ میں لے رہا ہے، اور جو دین نہیں پڑھ رہا وہ الٹے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ نصیب وہی ملے گا جو لکھا ہوا ہے، لیکن جو اس ہاتھ میں لے، جو اس ہاتھ میں مسلمان کھائے گا تو سیدھے ہاتھ سے اور کافر کھائے گا تو الٹے ہاتھ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز دوستو، یہ بچے کا حق ہے ہمارے اوپر، اس طرح کرنے سے ہم اپنی بچوں کی مستقبل بھی سنوار سکیں گے اور ہم اپنا مستقبل بھی محفوظ کریں گے کہ ہماری قبریں جنت کے باغ بن جائیں گی۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک جوڑا مطلب ایک مائی اور ایک مرد، ان دونوں کو کھڑا کر کے، بہت غریب ہوں گے، دیہاتی ہوں گے، بیچارے کاشتکار ہوں گے، ان کو رب سبحانہ و تعالیٰ کھڑا کر کے فرمائے گا کہ جنت میں سے 2 جوڑے لے کے آؤ کپڑوں کے، بہت ہی خوبصورت، اتنے خوبصورت جوڑے ان کو پہنائے گا کہ دنیا کے لوگ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، اور دنیا کے امیر کبیر ان کپڑوں کی ہیبت میں نہیں رک سکیں گے، بھاگ جائیں گے۔ تو وہ بیچارے غریب کہیں گے کہ بما کسینا ھذا، ہمیں کس خوشی میں اتنے اچھے کپڑے پہنائے گئے، بھائی ہم نے تو دنیا میں کسی کو خیرات میں اچھے کپڑے نہیں دیے تھے، ہم تو خود غریب تھے۔ اللہ فرمائیں گے بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، تمہارے بچے نے قرآن پڑھا تھا اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جنت میں سے جوڑا دیا ہے۔ بھائی جنت میں سے ایک دھاگا اگر کسی کے کندھے پہ رکھ دیا جائے نا، وہ آدمی جنتی ہو گیا، تو آپ کو جنت کی مبارک ہو گئی۔ اور دوسرا، آپ کو اگر اپنے بچے کے ساتھ محبت ہے تو آپ دنیا کی جھوٹی عزتوں کے پیچھے تو بڑے گھوڑے بھگاتے ہیں، لیکن سچی عزت چاہیے تو وہ آخرت کی عزت ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، یہاں کبھی بھوک کبھی سیر، وقت گزر جاتا ہے، لیکن آخرت میں آدمی اگر بھوکا رہ گیا نا بھائی، اس کو کوئی ایک نوالا بھی نہیں کھلائے گا۔
وہ کہیں گے, جہنمی کہیں گے کہ بھائی ایک کلی پانی کی تو ہمارے طرف پھینک دیں. اللہ فرمائیں کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنمیوں کے اوپر پانی اور کھانا جنت کا حرام کر دیا ہے, ایک کلی پانی کی بھی نہیں ملے گی. تو میرے عزیزو, اگر عزت چاہیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن پڑھنے والے بچے ہیں, قیامت کے دن میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی, اللہ فرماتے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, جتنے ایمان والے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ایمان والے ہیں, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں آدمی داخل ہوگا, یہ جنت کی چابی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت چابی جو بھی ہوتی ہے اتنے اس کے دانت ہوتے ہیں. بھائی ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کے بعد ہمیں نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, یہ 4 چیزیں بتائیں. فرمایا کہ یہ عمل اگر اچھی طرح کریں گے اور کلمے کے درمیان کچھ اور ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں گے تو آپ کے لا الہ الا اللہ کے کلمے کی چابی کی دانتیں بن جائیں گی. آپ جیسے ہی جنت کے دروازے پہ گئے, آپ کی چابی تیار ہے, دروازہ کھول کے اپنے گھر جنت میں چلے جائیں. لیکن کسی نے نماز نہیں پڑھی, کسی نے روزہ نہیں رکھا, کیوں بھائی گرمی کے موسم میں روزے آ رہے ہیں, نہیں رکھنے ہیں روزے. کسی نے زکوٰۃ نہیں دی, کسی کے مال ہوتے ہوئے 2-4 لاکھ روپے تھے, حج پہ نہیں گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے دنیا میں 2-4 لاکھ خرچ نہیں کیے, دنیا میں 2-4 گھنٹے گرمی پہ روزہ نہیں رکھا, تو ایک مسجد میں آ کے 4 سجدے نہیں دیے. اللہ فرمایا کہ تمہارے چابی کے 2-4 دانت بچے ہوئے ہیں, ابھی ایک نماز کی جگہ 80 سال جہنم میں پھینکو. جب ایک نماز کا حساب پورا ہو جائے تو پھر دوسری نماز دیکھیں گے کہ حساب رجسٹر میں سے کتنی نمازیں کم ہیں, اتنا جہنم میں جلاؤ, پھر یہ نماز کا دانت جو ہے چابی میں وہ بن جائے گا, کلمے والی چابی میں. اس طرح روزے, اس طرح حج, یہ بنا کے جہنم میں جل کے جائیں گے. لیکن نماز بھی پڑھ لی, روزہ بھی رکھا, حج بھی کیا, زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا تو حج اور زکوٰۃ کرو, نہیں دیا تو تمہارے اوپر فرض ہی نہیں. باقی روزے اور نماز تمہارے اوپر فرض ہے. وقت آ گیا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومن پر وقت مقرر پر فرض ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کیوں پڑھیں؟ اللہ فرماتے قد افلح المؤمنون, مومن کامیاب ہو گئے. سائیں کون سے مومن کامیاب ہوئے؟ اللہ فرماتے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو خشوع اور خضوع اور عاجزی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی وہ کون پڑھیں گے, قرآن پڑھنے والے یا جاہل؟ اگر جاہل پڑھے گا تو وہ قرآن والوں کے پیچھے جب چلے گا تو نماز پڑھے گا. تو یہ سب کامیابی کی باتیں ہیں جو ہم مدرسے میں اور مساجد میں سکھاتے اور پڑھاتے ہیں. اللہ شاءاللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے کہ ہم ان مساجد اور مدارس کے ساتھ دلی تعلق رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کن عالمن, عالم بن جا, او متعلمن, طالب بن جا, او محبن, ان سے محبت کرنے والے بن جا, او سامعن, ان کی باتیں سننے والا بن جا, ولا تکن خامسا. فرمایا کہ عالم بنو, سائیں نہیں بن سکا, بوڑھا ہو گیا. فرمایا کہ طالب بنو, جا کے اس کے درس قرآن میں بیٹھا کرو, جس طرح آپ الحمدللہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اور ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. تو فرمایا کہ طالب بن جا. کہا صحیح, طالب بننے کی بھی مجھے فرصت نہیں, کبھی کبھار جاتا ہوں. طالب آتا ہے روزانہ درس قرآن میں, تو روزانہ درس حدیث میں جتنا موقع ملا کہ بیٹھ جاتا ہے نماز کے بعد دین کی باتیں سننے. سائیں نہیں بیٹھ سکتا, مجھے کام ہے, وہ دور ہوں. فرمایا کہ سامعن, کبھی کبھار جو وہ تمہیں بلائیں تو تو کان دینا ان کے بات پہ. صحیح وہ آواز بھی مجھے سنائی نہیں دیتی. کہا چلو ٹھیک ہے, ان سے محبت تو کیا کرو, دین والوں سے, قرآن والوں سے, عالموں سے. طالب تمہیں کہیں مل جائے, یہ نہ سمجھ کے اتنا چھوٹا طالب ہے, یہ سمجھ کے محمد الرسول اللہ کے دین کا طالب ہے. اس لیے ان کے ساتھ محبت بھی کرو اور ان کی عزت بھی کرو. ولا تکن خامسا, اللہ کے رسول فرماتے کہ 5واں مت بن. بھائی عالم بھی نہیں بنا, طالب بھی نہیں بنا, بات بھی نہیں سن رہا, محبت بھی نہیں کر رہا, کون بچا؟ مخالفت کرنے والا. فرمایا کہ 5واں نہیں بن, پھر ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین سے محبت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے ان اداروں کو تا قیامت آباد رکھے. بھائیو, عالم بوڑھا ہوتا ہے. دیکھیو, میں آپ سے عرض کر رہا تھا شروع میں کہ آدمی ہمیشہ عزت کا متلاشی ہوتا ہے, کہتا ہے کہ عزت ملے. میرے عزیز, دنیا کے کاموں میں عزت نہیں ہے. دنیا میں تمہیں 22 گریڈ کی نوکری ملے گی, لیکن 60 سال کے بعد تمہیں 1 لات مار کے نکال دیں گے. بھلے تم اتنے بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہو جتنے ہمارے سائنسدان قدیر خان چلا رہے تھے, لیکن اس کو جیل میں ڈال دیا. میرے عزیزو, علماء کو, کسی چھوٹے سے چھوٹے عالم کو بھی کبھی پکڑ کے اس طرح باہر نہیں نکالا ہے الحمدللہ. بوڑھے سے بوڑھا عالم, عالم ہمارا جتنا بوڑھا ہوتا ہے وہ سونے کی طرح جتنا قدیم ہوتا ہے اتنی اس کی قدر بڑھتی جاتی ہے. پہلے پڑھاتا تھا, اب کچھ بھی نہیں کر سکتا, جا کے دونوں دوزانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے لیے دعا کرو. سمجھتے ہیں کہ اس کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف قبول ہے. بھائی یہ ایسا عہدہ ہے, ایسا منصب ہے کہ یہ جتنا بھی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا عہدہ ہے. جب تک رب سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی, علم کا کوئی منصب نہ ختم ہوگا, نہ گلے گا, نہ سڑے گا, نہ چوری ہوگا, نہ اس کو ڈاکہ لگے گا. کوئی ڈگری ادھر ادھر ہو گئی, نوکری سے نکال دیا, بھائی کیوں؟ بھائی اس کی ڈگری نہیں ہے.
पिछले दिनों ये MNA MPA कभी असेंबलियों में तो कभी धकेल के जूते और धकेल मार कर निकाल रहे थे बाहर। क्यों? कहा डिग्री झूठी है। मेरे भाइयों, तू कुरान पढ़, तू कितना भी कैसा भी हो, कुरान तुम्हें पढ़ना आ रहा है, तुमसे ज्यादा ये पूछा जाएगा भाई चलो तू अगर हाफिज है कुरान पढ़ के सुना। हाफिज से ये नहीं कहेंगे कि डिग्री दिखा, ये कहेंगे कि भाई कुरान पढ़ के सुखा। वो पढ़ेगा कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। भाई तू पास है, तू हाफिज है। तुमसे न कोई डिग्री चोरी होगी, न कोई तुम्हें कभी पानी में गल जाएगी, न आग में सड़ेगी, बल्कि ए कुरान वाले, तू अगर इस कुरान समेत आग में फेंका भी गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह तो तुम्हें आग भी नहीं जलाएगी इंशाअल्लाह। तो अजीजों, हकीकी इज्जत ये है, दुनिया की चीजें इज्जत वाली चीजें नहीं है। दुनिया में से इतना ले लो जो तुम्हें पेट में किफायत करे। मैं अपने दोस्तों से एक अर्ज कर रहा हूं, भाई हम दुनिया में जितने काम करते हैं, जितनी भाग दौड़ करते हैं, वो इसलिए कि पेट भरे। भाई किसी का पेट भरेगा? अब रात को तू जी भर के खाओ, इतना खाओ कि तुमसे सांस भी ना उठ सके। सुबह को उठोगे तो तुम्हारा पेट कहेगा कि अब खिलाओ। ये पेट भरने वाली चीज नहीं है। इसमें से इतना डालो जिसमें से तुम्हारा वक्त गुजर जाए। बाकी इसके पीछे अगर जिंदगी जाया करोगे ना, तो जिस तरह किसी के बर्तन में नीचे सुराख हो और उस सुराही को तुम नलके के नीचे रखे के भरते रहो, वो रात तक नहीं भरेगी। तुम्हारी जिंदगी और मेहनत जाया हो जाएगी। दुनिया में से थोड़ा ले लो, बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा के लिए काम करो, कुरान मजीद की तालीम हासिल करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करो, उसके तरीके पे चलो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में भी तुम्हारी इज्जत करेगा और आखिरत में भी इज्जत करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दोनों जहानों में इज्जत नसीब फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने पूरे मुआशरे के साथ अमन, इस्लाह और इज्जत के साथ रहने और जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएगा। अजीजों, बाकी इस कुफ्र के रास्ते में चलना, अपने नस्लों की बिल्कुल तबाही करनी है। अगर इसी हालत पे अपने बच्चों को और छोटे बड़ों को छोड़ दिया तो 2 नस्लों के बाद इनमें इस्लाम का कोई निशान तक नहीं रहेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सवाल है कि हमें कुरान मजीद के रास्ते पे चले तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हज़रत मौलाना नईमुल्लाह साहब खान साहब के इदारे को ता क़यामत आबाद रखे। रब सुब्हानहू व तआला आपको और हमें इन इदारों के साथ पूरी वाबस्तगी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब इन्हें अजर अता फरमाएगा तो हमें भी इनके सदके थोड़ा बहुत अजर में हमें भी हिस्सा मिला दे। भाई मोहब्बत और दिली ताल्लुक़ और ये सब रखना रब सुब्हानहू व तआला के रज़ा की अलामत और निशानी है। रब सुब्हानहू व तआला की बारगाह में सवाल है कि हमें अपने रज़ा के रास्तों में कबूल फरमाए। हमारे बच्चों को कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इल्म नसीब फरमाए। हमें कुरान मजीद के साथ मोहब्बत और उखुवत, उनके साथ सच्चा ताल्लुक़ नसीब फरमाए। अजीजों, सच्चे ताल्लुक़ की तकाज़ा यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत पे बहुत फसाद का ज़माना आएगा, वो आजकल है। कहा कि इस वक्त में अगर कोई उम्मती मेरी एक सुन्नत भी जिंदा करेगा तो उसे 100 शहीदों का अल्लाह ताला अजर अता फरमाएंगे। अल्लाह हमें सुन्नतुर रसूल जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी तमाम जिंदगी दीन के तरीकों पे गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी शादियों में, गमियों में, व्यापार और तिजारत में, लेन देन में और पूरी ज़िंदगी में से खराफ और बिदात और गुनाहों में से निकल कर तौहीद और हिदायत और हक़ और शरीयत की तरफ आने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तमाम काम हमें दीन और हक़ के तरीके पे निभाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राज़ी हो, हमें हक़ और कुरान मजीद का रास्ता नसीब फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अहलुल कुरान में से बनाए और जो कुरान मजीद के ख़ास होंगे। आदमी 2 किस्म के होंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के क़यामत के दिन। एक ऐसे होंगे जिनको कुरान मजीद उनकी रहनुमाई करके उनको ले जाएगा और जन्नत पे पहुंचा देगा। दूसरे वो लोग होंगे जिनके पीछे कुरान लगेगा, लाठी लेकर हाँकता हुआ उनको जहन्नम में फेंकाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में कुरान को हमारा इमाम बना ले ताकि क़यामत में भी वो हमारा इमाम बने। अल्लाह हमें उनमें से ना बना जो कुरान मजीद को अपनी पीठ के पीछे फेंक देते हैं और क़यामत के दिन वो कुरान उनकी पीछे की तरफ से उसको हाँकता हुआ जहन्नम में फेंके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नसीब अता फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तमाम मसाइब से, दुनियावी और उखरवी मुसीबतों से महफूज फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें फितनों और इम्तिहानात और आजमाइशों से महफूज फरमा कि हम इम्तिहानात के लायक नहीं हैं। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुतिअ लिमा मनअत व ला यनफ़अु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल खैर मा सअलका अब्दुका नबियुका मुहम्मदun सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ु मिन शर्रि मा इस्तअआज़ बिहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रब्बना रब्बिग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन वल मुमिनात रब्बना ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अय्युन या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ जुमूअना अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरदाना व अग़ज़ालना वग़फ़िर मौताना वक़्फ़िना बिहलालिका अन हराम व बिताअतिका अम्मा सीद व अग़निना बिफ़ज़लिका मन सवा ला तुसल्लित अलैना बिज़ुल्मिना बल ला यख़्फ़ुका सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अभी आपके सामने
میں گزارش ہے کہ قاری محمد عمر آ کر نظم پیش کریں.